پروفیسر صاحب، سفیر حضرت امام حسین علیہ السلام کے طور پر اس خاص حیثیت میں سیدنا مسلم بن عقیل کی کیا خدمات ہیں؟ آپ کی کیا جرت مندانہ اور بصیرت انگیز کردار نظر آتا ہے ہمیں کوفہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ وہ نفوس قدسیہ جن کے ساتھ قرآن و سنت کی روح سے اہل ایمان کو یوں محبت کرنی چاہیے تھی کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اللہ اکبر، جن سے ہمارے بزرگوں نے اس طرح عقیدتوں کے اظہار کیے کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، کیا بات، گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے لیے صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ آیہ تطہیر کیا بتا رہی ہے، آیہ مودت کس طرف رہنمائی کر رہی ہے، آیہ اطعام کے کیا تقاضے ہیں، آیہ مباہلہ کیا کہہ رہی ہے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں جب پورا زور لگا کر اپنے ان جانثاروں کو یہ بتائیں کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ان سے تمسک تمہاری رہنمائی کا موجب بنے گا، ان سے دور نہ ہونا۔ واہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح مضبوط رکھا، انہیں کیا عزتیں دیں، ان کے ساتھ کس قدر پیار کے ساتھ آئے، اور دنیا کو دکھایا کہ ہمارا مطمع نظر مال و زر جمع کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو حکمران بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد فقط دین کی سرفرازی ہے، اور اس کے لیے ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رہنمائی لیتے رہیں۔ واہ، اب وہ کیا سبب بنے کہ جن کی بنا پر اتنی جلدی اتنے ہی تھوڑے عرصے کے بعد امت مسلمہ کل متاع الدن قلیل کے پیچھے دوڑ گئی، اقتدار کو پسند کرنے لگی، دنیا کی لذتیں ان کی آنکھوں میں آنے لگیں، انہیں یہ یاد نہ رہا کہ ہمارے اندر وہ نمونے موجود ہیں جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے شاندار نمونہ قرار دیا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وہ ثمن قلیل کے عوض جو آیات الہی کا سودا کرنا ہے، اس کی تفسیر میں بعض صوفیاء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کے خون کے عوض منصب حاصل کرنے والوں پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ لازماً یہی چیز تو میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کے سامنے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ نوبت آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری فرمائیں، جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سجدے دراز کریں، جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ چھوڑ کر ممبر چھوڑ کر نیچے آ جائیں، ان کو گود میں لیں، اور ان کی تربیت آقا علیہ السلام اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کی نگرانی میں ہوئی ہو، اور وہ امت مسلمہ میں اس حد تک کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان کے خون کے پیاسے بن جائیں، اور اس کی بنا پر اہل کوفہ جو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، لیکن عملاً ثابت ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی آخرت کی بجائے یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں کس حد تک غالب آ چکی تھی۔ اب انہوں نے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے کلی طور پر انکار کر دیا ہے، تو اتنے خطوط بھیجے، اتنے وفود بھیجے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو، جو ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر رہنا چاہتے تھے کہ بھئی ہمیں گھسیڑو نہیں، ہمیں گھسیٹو نہیں، ہمیں ان کے سامنے نشانہ نہ بناؤ، ہمیں ایک ایسے آدمی کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور نہ کرو، ہمیں تو قرآن کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سبحان اللہ، ہم تقوی اور بر سے ہٹ کر کیسے ایک ایسے آدمی کے ساتھ لگ جائیں۔ لیکن ان کے خطوط آنے پر جب آپ
مسمم ارادہ فرما چکے کہ اب مجھے ان کی طرف دھیان دینا ہے، تو پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب سفیر حسین اور غریب کوفہ کے طور پر کیا کہ جس پر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ ناز کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اتنا ساتھ رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں انہوں نے عظیم خدمات سر انجام دیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ اہل کوفہ کی استدعا پر میں ان کو نمونے کے طور پر بھیجتا ہوں، اور ان کو خط لکھا کہ اے اہل کوفہ، میں جس انسان کو اپنا سفیر بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں وہ صرف یہ نہیں کہ میرا چچا زاد بھائی ہے، بلکہ اہل بیت اطہار کا معتمد علیہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو بہترین کام امت کو دیتے ہیں، روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے اپنے 2 صاحبزادگان کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں، 2 رہنما، راستہ دکھانے والے آپ انتخاب کرتے ہیں، اور ایسے راستوں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں کہ راستے میں پیاس کے مارے آپ کے جو راستہ دکھانے کے لیے جن کو لیا تھا ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود آپ نے ہمت کرتے ہوئے کوفہ جا کر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا، اور ان کلمات کے ساتھ ان سے بیعت لی کہ میں تمہیں کتاب خدا و سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں ظالموں اور سرکشوں سے جہاد کرنے کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں کمزوروں کا دفاع کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان بیعت لے کر پھر آپ نے آگے جا کر جو کردار امت کو دکھایا وہ ہمارے لیے قابل تکلیف۔ مفتی یوسفی صاحب، گھیر لیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور گورنر بھی تبدیل کر دیا گیا، اور پھر اہل بیت کے اس ایک فرد فرید کے سامنے 3000 کا لشکر کھڑا کیا گیا، پھر سر مبارک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس سے اندازہ تو ہو رہا تھا کہ اب آگے کربلا کی کیا نہج ہوگی اور تاریخ کیا موڑ مڑے گی۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کا پس منظر اور کوفہ کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ یزید نے پلان کر کے ہر اس بندے کو عہدے سے ہٹایا ہے جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت تھی۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اس سے پہلے ابن زیاد سے پہلے کوفہ میں نعمان بن بشیر صحابی رسول مقرر تھے، اور وہ اہل بیت کے لیے بڑی نرمی رکھتے تھے۔ بے شک۔ تو جب یزید کو اس کی اطلاع ہوئی کہ کوفہ کا گورنر اہل بیت کے بارے میں میری انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہا، اور وہ سختی نہیں کر رہا جیسے میں چاہ رہا ہوں، اور نرمی کا سلوک کر رہا، تو اس نے سب سے پہلے گورنر بدلا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے معاشرے میں کہ ظالم اپنے جیسے ظالم ڈھونڈ کے رکھتا ہے تاکہ ظلم کرنے میں دونوں برابر کے شریک ہو سکے۔ بے شک۔ ابن زیاد اس نے تلاش کیا ہوا تھا تاکہ جب میں بات کروں تو میرے بات کو وہ ویسے پورا کرے جیسے میں چاہتا ہوں، جتنا ظلم میں کہوں اس سے دگنا کرے۔ بالکل ایسا ہی۔ حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد ابن زیاد کو جب وہاں گورنر لایا گیا، تو جو صبح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں بیعت کرتے ہیں، ابن زیاد کے ظلم سے وہ سارے بیعت کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور مجھے آپ اجازت دیں، ایک جملہ مجھے یہاں عرض کرنا ہے۔ ہماری تاریخ میں کچھ صحابہ کرام کا کردار بہت مظلوم کردار ہے، جن پر بہت ہی غلط فہمیوں کے سائے ہیں۔ ان میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دونوں جہانوں میں راضی ہو۔ کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے ان تمام کرداروں پر۔ ایک طرف وہ اہل بیت کی محبت میں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہی پر اعتماد کیا گیا قافلہ کربلا کو مدینہ طیبہ بھیجنے کا، اور دوسری طرف طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ لشکر میں نہیں آ گئے اور انہوں نے جان نشاور نہیں کر دی وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں تاریخ کو حقیقت سے معروضی انداز میں اور اخلاص اور عقیدت سے دیکھنا چاہیے، وقتی اور جذباتی کیفیات میں نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر اللہ کے برگزیدہ شخص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں،
اور ان کا اتنا ہی قابل تعریف کردار ہے جتنا آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، جی، یا دیگر اصحاب رسول ہوں، ان کو تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، ان کو ہمیشہ قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اور رب کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، چاہے کوئی پہلے مسلمان ہوا ہے چاہے بعد میں مسلمان ہوا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی اور حضور کے مشن پر رہا، اسلام کے اوپر گامزن رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو جنت عطا فرمائے گا اور وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ تو نعمان بن بشیر کی معزولی کے بعد ابن زیاد نے جو ظلم و ستم کی راہ کھولی وہ اتنی سخت ہے کہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ایسے ڈولے ایمان سن کوفیاں دے آپ ہی تھڑک گے کول اقرار ہوتا، اللہ اکبر، ذرا جنہ وی جے کر ایمان ہوندا جانا وار دیندے سخی سردار اتو، لا کے یاری جو اد وچکار چھڑن ڈگ پین او عشق مینار اتو، یوسف ایہوی شرط وفا دی سر نو وار نوی سونے سرکار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر جانیں قربان کر دینی چاہیے۔ اس سارے معاملے سے جو سبق ملتا ہے، جو تاثرات ملتے ہیں، شہید کر دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، یہ ظلم و ستم کی ایک عظیم داستان ہے جو آج بھی ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام زندہ کی بھی تعظیم کرتا ہے، فوت شدہ کی بھی تعظیم، بے شک و شبہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کسی کے جسم کی توہین کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ یہ کفر ہے جو زندہ مسلمان کی بھی تذلیل کرتا ہے، فوت شدہ کا بھی مسلک کر دیتا ہے، اس کے جسم کے حصوں کو علیحدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور ہم نے اس کے بہت سارے مناظر بخاری میں مسلم میں پڑھے ہیں، دیکھے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا۔ ہمیں اس معاملے میں جو ثابت قدمی نظر آئی حضرت مسلم بن عقیل کی، کیا بات، اس سے بڑھ کر آپ کی حضرت امام حسین سے وفاداری، اور ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ آپ کا اپنے بچوں کو ساتھ لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہاں سفیر بن کے جا رہے تھے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بالکل جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے جا رہے۔ اور پھر آپ نے جو وفاداری اور تنہائی جب ہو گئی آپ کو اور سارا جو کوفہ ہے پیچھے ہٹ گیا، اس تنہائی میں بھی آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل کی، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ اور امام حسین کو 2 خط لکھے انہوں نے، جی، پہلا خط لکھا جناب ماحول سازگار ہے آج، دوسرا خط لکھا جناب بالکل تشریف نہ لائیں، ماحول سازگار نہیں۔ اللہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں گئے تو آپ کا وہاں جانا تعاونوا علی البر والتقوی کی تفسیر ہے۔ بے شک۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا حضرت امام حسین کی شہادت کا تو آپ نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے قریب و جوار میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ تلقین فرمائی، فرمایا تم میں سے جو کوئی اس وقت موجود ہو وہ میرے حسین کی مدد۔ سبحان اللہ، یہ بات بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین کا مشن تعاونوا علی البر والتقوی۔ کیا بات ہے، گویا حضرت مسلم بن عقیل کی جو وابستگی ہے اور کمٹمنٹ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، وہ ان سے تو ہے ہی ہے، وہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہے۔ جناب مدنی صاحب، حضرت سیدنا مسلم کی اولاد کا کچھ تعارف آپ کروائیے۔ 2 نام تو بڑے معروف ہمیں ملتے ہیں، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، کچھ شہزادے آپ کے میدان کربلا میں بھی شہید ہوئے، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کا 3را دن ہے اور ہماری خوش بختی ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو وفا کا نشان ہے، سبحان اللہ، عطا و کرم جن کے در پر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی موجود رہیں، جو ذبیحوں کا گھرانہ ہے، جو ذبیحوں کا گھرانہ ہے، آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قربانی کے ایام ہیں، لوگ تو جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس گھرانے نے اپنے کنبے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروا دیا، اور اللہ رب العالمین کے دین، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق پر آنچ تک نہیں آنے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کی تمام اولادیں دین اسلام کے اوپر قربان ہوئیں۔ حضرت مسلم بن عقیل تو وہ عظیم الشان ہستی ہیں جنہوں نے بیک وقت رشتوں کا احترام بھی سکھایا
اور رب تعالیٰ کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے وہ انداز بھی بتایا. کمال ہے. آپ نے بتایا کہ جن کو تم کہتے ہو نا یہ شریکے کا رشتہ ہے، جسے تم نفرت کا رشتہ سمجھتے ہو، دشمنی کا رشتہ سمجھتے ہو، جن رشتوں میں تم وراثت کے معاملات میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہو، ان رشتوں میں انہوں نے اپنے بچوں کو اور خود کو قربان کر دیا اور بتا دیا کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، ان کو چاہنے والے رشتوں کو نبھایا کرتے ہیں، رشتوں کو پامال نہیں کیا کرتے. وہ رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ حق نبھایا کرتے ہیں، محبت کے تقاضے پورا کرتے ہیں، وہ رشتوں کی خوشبوؤں کو پھیلایا کرتے ہیں، وہ رشتوں کے نور کو بڑھایا کرتے ہیں، وہ رشتوں کے اندر جو لذت ہے اس سے اپنی روح کو آشنائی دلایا کرتے ہیں، وہ رشتوں کو سرے بازار تباہ حال نہیں کیا کرتے، نیلام نہیں کرتے، وہ نیلام نہیں کیا کرتے، وہ خود نیلام ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، وہ اپنی رگے جا کٹوا دیتے ہیں، جبکہ اپنے عزیز رشتوں کو جو ہے ان کے اوپر دھوپ تک نہیں آنے دیتے اور وہ وفا نبھاتے ہیں. یہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کی اولادوں نے انداز دیکھیں. حضور یہ ان دنوں کچھ تصویریں میں نے دیکھی ہیں کہ میدان عرفات میں کوئی بڑھیا اپنے شوہر پر، کوئی شوہر اپنی اہلیہ پر، کوئی بچہ اپنے والد پر، اپنی والدہ پر چھتری تانے کھڑا ہے. اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ اس امت کو مزید اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت مناظر تھے. اور پھر قبلہ دیکھیں، اللہ رب العالمین کے آخری نبی نے اپنے آخری خطبے میں جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے قرآن بھی نہیں چھوڑنا اور میرے اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، اس کی پہلی تفسیر لکھ رہے تھے مسلم بن عقیل اور عظیم الشان انداز سے لکھ رہے تھے. اور پھر انداز کیسا تھا، جب حضرت امام علی مقام نے کہا کہ آپ میرے سفیر بن کے جائیں تو اب آپ کے پیچھے آپ کی جتنی اولادیں تھیں، 3 بیویوں سے آپ کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، اس میں جو بچے بڑے تھے ان کو حکم دیا کہ تم نے سفر کرنا ہے، لیکن وہ امام علی مقام کا نوکر و خادم بن کے کرنا، جن کی عمریں بڑی تھی اور جن کی عمر چھوٹی تھی کہ سفر میں ان کی وجہ سے امام علی مقام کو دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ ہو، ان بچوں کو واپس آئے مدینہ پاک میں اور اپنے ساتھ لے کے چلے. حضرت محمد کو، حضرت ابراہیم کو اور حضرت عبداللہ بن مسلم اور حضرت مسلم بن مسلم جو ہیں یا محمد بن مسلم جو ہیں، ان کو جو ہے حضرت امام علی مقام کے قافلے میں چھوڑا کہ آپ نے سفر اکٹھے کرنا ہے. آپ کے 2 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے وہ نواسے تھے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ. دیکھیں حضرت مسلم بن عقیل کی اولادوں کی بھی کیا شان ہے، یعنی بھانجے تھے حضرت امام حسین، یہ حضرت امام حسین کے بھانجے تھے. اور دیکھیں کتنا مقام ہے. نانا وہ ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو بیان خود حضرت علی المرتضی شیر خدا نے کیا ہے، کہا کہ مجھے اس دانے میں سے جان کو پیدا کرنے والے، یعنی گٹھلی ہوتی نا کھجور کی، اس کو توڑ کے اس میں سے اللہ رب العالمین درخت کو بنا دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس رب اعلیٰ کی قسم جس نے تمام قسم کی روحوں کو پیدا کیا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے علی تم سے اگر کوئی نفرت کرے گا تو وہ منافقی کرے گا، مومن کے دل میں کبھی بھی تیرے معاملے میں کجی نہیں آ سکتی اور نفرت نہیں آ سکتی. ان کے سسر تھے حضرت مسلم بن عقیل کے یہ ہستی. اور حضرت جعفر طیار کی آل میں سے، حضرت جعفر طیار کی آل میں سے بھی آپ کو رشتہ عطا ہوا. اور حضرت جعفر طیار کون ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کو 7 بہترین ساتھی عطا کیے گئے، مجھے 14 عطا کیے گئے اور ان 14 میں سے ایک جعفر طیار ہے. اور پھر آپ کی یہ جو اولاد ہے محمد اور ابراہیم آپ کے ساتھ کوفہ میں موجود رہے. اور پھر کوفہ کے اندر تمام تر مناظر ننی ننی آنکھوں نے جو ہے نا وہ دیکھے اور مشقت بھی اٹھائی اور اپنے والد کے صبر کے ساتھ جو ہے وہ بھی صابر رہے، شاکر رہے. اور وہ ننھے بچوں کی بھی تاریخ کے اندر ناشکری کا کوئی جملہ نہیں آتا، ان کے بھی جملے یہی آتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہر ایک معاملے کے اوپر راضی ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل اور ان کی تمام اولادیں یہ حضرت امام حسین کے فرما
خبردار رہے، وفادار رہے، اور ان کی محبت کا جام انہوں نے گھٹا گھٹ پی رکھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شہادت عطا کی۔ حضرت مسلم اپنی تمام اولاد کے ساتھ شہید ہو کر بتا گئے کہ اگر تم سچے مومن ہونا چاہتے ہو تو حضرت امام حسین کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادگان کا ذکر کرنے کی۔ ابھی علماء کرام گفتگو فرما رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا، خصوصاً اسم محمد اور اسم ابراہیم کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہستیوں سے منسوب مقامات کو اور معمولات کو شعائر اللہ قرار دیا ہے، اللہ کی نشانیاں، اور ان کی تعظیم کو تقوی کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو جن سے منسوب مقامات اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ شخصیتیں اللہ کی نشانیاں کیوں نہیں ہیں؟ وہ اسماء کرام شعائر اللہ کیوں نہیں ہیں؟ تو میرے عقیدے کے مطابق، میں کم علم ہوں، عالم دین بالکل نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم اس سے اتفاق رائے ہوگا یا نہیں، کہ یہ تمام اسماء گرامی بھی جو شعائر اللہ کے ساتھ ہیں، جن کی وجہ سے شاعر شاعر کہلاتے ہیں، یہ خود شاعر ہے۔ تو اس میں محمد تو سب سے بڑا شاعر کا حصہ ہے اور حجت کبریٰ ہے ہمارے لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادگان حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو کوفہ میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے، اس کے بارے میں ہم سعید خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس تفصیل کچھ ارشاد فرمائیے۔ قید کر دیے گئے، قید خانے کے جو وہ تھا جیلر، اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی، پھر ایک بڑھیا نے کچھ مدد کی، اس کا بیٹا پھر لالچ کا شکار ہو گیا، تا آ کے شہادت ہوئی۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جو خوبصورت بات اپنی گفتگو میں بتائی کہ ان ناموں کو شعائر اللہ، بے شک، اور پھر وہ نام جو اہل بیت میں ہوں، بے شک، سبحان اللہ، وہ نام تو کسی کے بھی ہوں تو اس کا احترام، واہ واہ واہ، کیوں قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سبحان اللہ۔ جن کی تعظیم کرنی چاہیے تھی اہل ایمان کو، ان کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں جو کچھ ہوا، یقینی طور پر کوئی بھی اہل ایمان سن کر اس کو تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب امام مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر گئے اور جاتے ہی فضا یہ بنی کہ لبیک، سر آنکھوں پر اتنا استقبال، 30,000 آدمی حضرت امام مسلم کی بیعت کر رہا ہے، کتنا وقار ملا ہوگا امام مسلم کو اور ان کے بیٹوں کو۔ لیکن ابن زیاد بدبخت کی ایک ہی دھمکی، ایک ہی اس کی غلط قسم کی للکار نے کوفیوں کے ذہن پلٹ کر رکھ دیے، ان کی ساری تقدیریں برباد ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنی ذلتوں میں اپنے آپ کو ڈال لیا۔ اور پھر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے، ویسے حضور والا اس امت کے فرعونوں، شدادوں اور نمرودوں کی بھی ایک فہرست بننی چاہیے، لازماً۔ جی یہ دیکھیے ان کو کیسے کیسے لوگ مل جاتے تھے، ابن زیاد، اس کے بعد حجاج ابن یوسف، ایک سے بڑھ کر ایک۔ حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دینے والا ظاہری طور پر طاقت کے بل پر کتنا ہی کسی کو دبائے، وہ فرعون سے، نمرود، مجدود سے کم کسی طرح بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کی بات نہیں، آج بھی ایسا، آج بھی ایسا ہے، وہی آج کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو بھی باطل کا ساتھ دے کر ہر دکھے ہوئے دل کی یہ پکار ہے، لوگوں کو دباتا ہے، وہ یہ سوچ لے کہ قبر کا کتنا فاصلہ ہے، آخر اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں شہزادے جو سر آنکھوں پر بٹھانے کے قابل تھے، جن کی محبت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کے مترادف ہے، جن کو احترام سے دیکھنا عبادت قرار پاتا ہے، وہ کوفے کی گلیوں میں مظلوم ہیں۔ اب قاضی شریح نے کوشش کی کہ رات کی تاریکی میں انہیں کسی طرح سے شہر سے نکالا جائے، وہ چلے جائیں، لیکن جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ چلنے کے بعد اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا نا قرآن کریم میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور اس کی بدولت اللہ نے جو اعزازات لکھے ہیں ان اعزازات نے ملنا تھا۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آخر ایک بڑھیا نے انہیں جی دل و جان سے، عورت ان پر فدا ہو رہی ہے،
لیکن اس کے بیٹے کو جب پتہ چلتا ہے تو اس کے ذہن میں انعام کا لالچ ابھرتا ہے، اور وہ بےتابی سے صبح کا انتظار کر کے صبح کو لے جا کر دونوں شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے، اور جب وہ ان معصوم پھولوں پر یہ ظلم کر رہا تھا تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ فضا ان سے کہہ رہی تھی کہ حارث خدا کو مان، اللہ، یہ جور و جفا نہ کر، مسلم کے لاڈلوں کے سروں کو جدا نہ کر، سبحان اللہ، تو ان کے سن کو دیکھ، یتیمی کے غم کو دیکھ، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظالم جفا نہ کر، اللہ، کلیاں ہیں دونوں حیدر و زہرا کے باغ کی، کھلنے دے خوب شاخوں سے ان کو جدا نہ کر، اللہ اکبر، گھر تیرے جو پناہ لے ان سے یہ سلوک، بے درد مہمانوں سے اپنے دغا نہ کر۔ اللہ اللہ، لیکن جب انسان کے دل پر سیاہی غالب آ جائے، آخرت کی بجائے دنیا پیاری بن جائے، کوئی چیز اس کی آنکھوں میں نہ آئی، بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ جب ایک بھائی کو، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی 7 سال ہے، یہ پھول ہیں حیدر زہرا کے باغ کے، اور ایک کو پکڑا، دوسرا کہنے لگا کہ مجھے پہلے ہے، سبحان اللہ، میں ان پر فدا ہونے کے لیے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب اس نے ایک بھائی کا بدبخت نے سر جدا کر دیا تو ان کا لاشا نہر میں گویا انتظار کر رہا ہے، رکا رہا، جب دوسرے بھائی کا سر قلم ہوا اور ان کو شہید کیا کیا گیا، وفا ہے، دونوں شہادت کے بعد دونوں جسم آپس میں جدا ہو کر جنت کو روانہ ہو اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اب یہ ظلم کرنے کے بعد جب وہ ان دونوں مبارک سروں کو، ان معصوم سروں کو، ان جنت کے پھولوں کو، ان اللہ کی عظمت کے نشانوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آتا ہے تو وہاں سے انعام پانے کی بجائے ابن زیاد اتنا ظالم ہونے کے باوجود وہ بھی تڑپ اٹھا کہ ان معصوموں کا آخر اس قدر اتنی بے دردی کے ساتھ ان کے سروں کو جدا کرنا، اس نے حکم دیا کہ اس کے سر کو بھی اسی طرح جدا کر دو جس طرح اس نے ان معصوموں کے سر جدا کیے ہیں۔ یہ یعنی ایک نشان تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں کسی پر ناحق ظلم کرتا ہے، آخرت میں تو اللہ کے ہاں وہ سزا پائے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کے سوا آج اگرچہ کربلا میں کٹنے والے کٹ گئے، ظالموں نے ظلم کے اپنے پورے زور لگا لیے، لیکن تاریخ ان کو لعنت کن پر بھیج رہی ہے اور رحمتیں اور برکتیں اللہ اکبر۔ یوسفی صاحب، بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی اور میں حیران تھا کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں چند برس پہلے امیر المومنین علی کا دارالخلافہ ہے، یعنی حالات کتنی تیزی سے پلٹا کھا جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ سلام ہے خانوادہ رسالت کے ایک ایک فرد پر جنہوں نے کوئی حکم اس وقت تک نہیں دیا جب تک خود اس پر عمل نہیں کیا، اور جب تک خود مثال پیش نہیں کی، تو میدان کربلا سجنے سے پہلے بھی اپنے گھر کی قربانیاں دے دی۔ اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے حضور والا؟ معصوموں کو قتل کرنا، شہید کر دینا، بیماروں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، فصلوں کو جلا دینا، درختوں کو کاٹ دینا، ہے کوئی انسانیت؟ پانی بند کر دینا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اسلام ہی سب سے بڑی تہذیب ہے اور اسلام ہی سب سے بڑا مذہب ہے، لا ریب۔ اس سے پہلے کوئی تہذیب، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس قدر اقدار سکھائے بے شک ایسا ہے جو اسلام نے سکھا دی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑو، جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ان سے مت لڑو۔ مفتی صاحب، ہمیں تو بتایا جاتا ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان پر بھی چڑھ دوڑو۔ میں اس کا پورا تاریخی پس منظر سناتا ہوں۔ دوسری آیت قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اللہ اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ چاہے تو پناہ دیں، سبحان اللہ، تاکہ وہ کلام اللہ سنے۔ اگر اس کے دل میں اتر جائے، مسلمان ہو جائے، آپ کی آغوش میں آ جائے تو ٹھیک، وغیرہ سننے کے بعد وہ جہاں جانا چاہے امن سے اس کو وہاں جانے دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ اسلام ہے۔
ہمارے ماضی میں دیکھیں نا تو اے پی ایس پہ کچھ لوگوں کی طرف سے حملہ ہوا جی، اس میں بچے مارے گئے، اور پھر ان کے جو اس کا سپہ سالار تھا اس نے یہ کہا کہ بنو قریظہ کا واقعہ پڑھے، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا، اور اس نے یہ جھوٹ بولا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ کے سلسلہ میں انچارج بنایا، جی ہاں، تو اس وقت وہ شدید زخمی تھے، ان کو اٹھا کے لایا گیا، اور جب آپ قریب آئے اپنے قبیلہ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر آپ نے اپنا نمائندہ بنا کے بنو قریظہ کی طرف بھیجا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے کہا کہ حضور میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی ہے ہم ان تلوار اٹھانے والوں کو قتل کریں گے، بالکل، اور اس کے علاوہ آپ نے کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں کی۔ جو تہمت لگائی گئی وہ غلط تھی، اور بخاری نے 3015 نمبر حدیث میں یہ کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بچوں اور عورتوں کا فرمایا کہ جب جہاد میں جاؤ تو ان کو قتل نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، کتنی آپ وضاحت سے بات بیان اور پھر فقہ الاسلام والادلہ میں یہ بات ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے فقہاء کہتے ہیں القتل یحرم علی النساء والصبیان والشیوخ، اللہ تعالیٰ کی اس شریعت پہ بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو اور بیماروں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ سب سے پہلا انسانی بنیادی حقوق کا چارٹر ہے اسلام، بالکل۔ اور پھر میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے سلوک کیا، جی اب دیکھیں تاریخ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب حاتم طائی کی بیٹی آئی تو حضور نے کیسا فرمایا؟ کیا آپ نے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا؟ بلکہ آپ نے شفقت فرمائی، اور پھر آپ نے اس کے پروگرام کے مطابق جہاں وہ چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا۔ اس شفقت کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہو گئی اور اس کا بھائی بھی عدی بن حاتم بھی مسلمان۔ تو اسلام بتاتا ہے کہ ظلم نہیں کسی پہ کرنا، جنہوں نے ظلم کیا وہ ہمیشہ تباہ و برباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جو اولاد اطہار میدان کربلا میں تھی اور وہاں انہوں نے خدمات دیں اور جام شہادت نوش کیا، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ کربلا کا میدان سج چکا ہے اور اس میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام خیمے لگا چکے ہیں، اور کوفیوں نے پہلے بے وفائی کے تیر تو چلا ہی دیے تھے اور دلوں کو زخمی کر ہی دیا تھا۔ اس پر ان کی جو دشمنی کی اور اسی طریقے سے بدبختی کی جو انتہا تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ ان کے سینوں میں بھی چھلنی کیا جائے تیروں کے ذریعے، ان کی گردنیں بھی کاٹی جائیں، جس کے لیے انہوں نے ہزاروں کا لشکر وہاں پر کھڑا کر دیا۔ اور وہاں جب یہ سارا منظر سج چکا تھا اس وقت ایک ایک کر کے حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کے بارگاہ میں لوگ قربانیاں پیش کر رہے تھے، شہادتوں کے سلسلے دراز تھے۔ اللہ اکبر، 18 بنو ہاشم کے جو ہے نوجوان وہاں پر شہید ہوئے، 18، اور اس میں آل عقیل کو یہ فضیلت حاصل ہے، حضرت عقیل بن ابی طالب کو، کہ ان کے 4 بیٹے اور 2 پوتے جو ہیں اس میدان میں شہید ہوئے۔ 6 افراد آل عقیل کے یہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ آج جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے، دین اسلام آپ کے پاس موجود ہے، یہ بنو ہاشم کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ آج کوئی مفتی ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی خطیب ہے، تو وہ جس ممبر پر بیٹھا عزت پا رہا ہے، اس ممبر کے نیچے جو خون ہے وہ حضرت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا ہے، وہ اہل بیت کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ ہے۔ مجھے بتا دیں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے کتنے بچے کٹے ہیں جس کے بعد ہم عزت پا رہے ہیں۔ آج ان کے خاندان پر اگر لوگ مناظرے کرنے لگ جائیں تو پھر ان سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولادیں تو اے سی میں پڑی ہوئی ہیں اور تم خود جو ہے وہ بہترین انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہو، جبکہ اسی دین کو تم تک پہنچانے کے لیے جس پر تم نے عزتیں کمائی ہیں، جس پر تم نے منصب کمایا ہے، جس پر تم نے شان و شوکت کمائی ہے، اس کو یہاں تک پہنچانے میں بنو ہاشم کا کردار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا کردار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لخت جگر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے اور جن سے خوشبو پایا کرتے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خانوادے کے تمام نوجوانوں نے اپنی گردنیں پیش کی ہیں، اور وہ پیش کرنے کے بعد نہ شکوہ کیا ہے، نہ شکایت کی ہے، نہ انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ. ان کا چونکہ ننیال بھی علی تھا، ددیال بھی علی تھا، تو پھر ان کے اندر وہ جرت تھی، ان میں وہ بہادری تھی. وہ بنو ہاشم کے فرزند تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، تو وہ ایسے کھڑے ہوئے کہ ان کو کھڑا دیکھ کر وفائیں بھی حیران تھیں، عطائیں بھی حیران تھیں، شہادت بھی ناز کر رہی تھی، اور ان کے اوپر اسلام بھی ناز کر رہا تھا. انسانیت کی منتخب ترین نسل، منتخب ترین خانوادہ اور کنبہ بنو ہاشم، اور وہ رسول اللہ کے حکم کے اور وہ مطابق. منتخب ترین دین کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور پھر وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے، اب یہ جو دو بیٹے ہیں یہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کے بھانجے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو لسٹ آتی ہے اس میں بعض نے لکھا کہ حضرت علی اکبر کے بعد یہ میدان میں اترے، اور بعض نے لکھا کہ 18 جو بنو ہاشم کے شہید ہیں ان میں جو پہلا شہید ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسلم ہے. دیکھیں انداز، دیکھیں حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد کا. حضرت امام حسن کی اولاد بھی موجود ہے، انہوں نے کہا یہ ابھی میدان میں نہ جائے. کیا بات ہے، کیا شان ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد بھی موجود ہے، کہا یہ میدان میں نہ جائیں، ہم آپ کے لیے سپر ہیں. وہ سپر بن کے، ڈھال بن کے سامنے کھڑے تھے، حالانکہ ینگ تھے، نوجوان تھے. حضرت یہ تو ادب آداب کیسے تھے. حضرت امام محمد بن حنفیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے والد امیر المومنین علی آپ کو ہر جنگ میں صف اول میں جھونک دیتے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو بہت پیچھے بچا کے رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا میں اپنے والد کے دست و بازو ہوں، ہاتھ آگے ہوتے ہیں نا. حسن حسین تو میرے باپ کی آنکھیں ہیں. اللہ، یہ سکھایا جاتا تھا. حضرت عباس بن علی کو یہی تو ان کی ماں نے سکھایا تھا، کہا کہ جہاں جانا حسن حسین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، ان کے لیے کٹ جانا، ان کے لیے مر جانا. تو وہ سکھاتے تھے کہ حضرت امام حسن کی شان کیا ہے اور حضرت امام حسین کی شان کیا ہے. انہوں نے اپنے ادب کا بھی خیال رکھا اور کہا کہ نہیں حضور پہلے میں جاتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل جو ہے وہ میدان میں اترے، دشمنوں کے صفوں کو روند کے رکھ دیا اس نوجوان نے. اور یہ بنو ہاشم کا شہزادہ جن کی آنکھوں کے اندر ایسی گرمی نظر آتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، چہار سو تیر چلتے ہیں اور ان کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. اور پھر ان کو دیکھ کر ان کے بھائی مسلم بن عقیل آگے دوڑتے ہیں، اور وہ بھی اپنے جو ہے وہ مامو جان حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کے سامنے جام شہادت نوش کر دیتے ہیں. بظاہر تو آپ کی ساری نسل پاک قربان ہو گئی اپنے سمیت. حضرت مسلم بن عقیل خود بھی شہید ہوئے. حضرت یہ جو وقت تھا نا جب یہ کربلا برپا ہو رہا تھا، آپ کے دو بیٹے محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم وہ قید خانے میں موجود تھے، بالکل، اور وہ وہاں تکلیف اٹھا رہے تھے. آپ کے دو بیٹے یہاں شہید ہوئے، آپ بھی شہید ہو گئے، پھر آپ کے دونوں بیٹے کوفہ کے اندر شہید ہو گئے، اور انہوں نے گردنیں کٹا کے اور ان کے سر نیزوں کے اوپر بلند تھے، اور یہ قیامت تک کے لیے تاریخ رقم کر گئے کہ سر وہی بلند رہے گا جو اہل بیت کے لیے قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان